قیامت پر اگر ایمان نہیں ہے تو وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے یوم آخرت پر اعتقاد رکھنا، یوم قیامت پر ایمان اور یقین رکھنا، یہ لازم اور ضروری ہے کہ آخرت کا دن آئے گا اور جو کچھ میں نے دنیا میں کیا اس کا بدلہ، اس کا صلہ مجھے ملے گا۔ میں نے اچھائی کی ہوگی تو صلہ اور بدلہ اچھا ہوگا، برائی کی ہوگی تو بدلہ برا ہوگا۔ قیامت کا دن یہ بدلے کا دن ہے۔ دنیا میں بھی اچھائی اور برائیوں کے بدلے ملتے ہیں، مگر وہ پورا بدلہ نہیں ہوتا کہ وہ پورا بدلہ ہو، پورا بدلہ اور صلہ یہ قیامت کے دن ہوگا۔ جس کے ساتھ یہاں زیادتی کی ہے، جس نے یہاں جس کے ساتھ ظلم کیا ہے، جس نے یہاں جس کی حق تلفی کی ہے، وہ ظالم سے اپنا بدلہ لے گا، حق تلفی کرنے والے سے اپنا حق وصول کرے گا۔ قیامت کا دن یہ مظلوموں کے لیے بدلے اور انصاف کا دن بھی ہوگا، اور ہر شخص کے لیے اس کے اپنے کیے ہوئے اعمال کے بدلے کا دن بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا نامہ اعمال لیے ہوئے لوگ حاضر ہوں گے۔ بہت سارے مجرم ایسے ہوں گے کہ جو اپنے جرائم کا انکار کریں گے کہ ہم نے یہ جرم نہیں کیے، ہمارے نامہ اعمال میں یہ غلطی سے لکھ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صفائی کا پورا موقع دے گا۔ جس کو بھی اپنے کیے ہوئے جرم پر اعتراض ہوگا اور وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پر اس کا جرم نہیں ٹھونسے گا کہ اس پر اس کا جرم ٹھونسے، اسے پورا موقع دیا جائے گا صفائی کا، عدل کا، انصاف کا، پورا معاملہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ مجرم کہے گا کہ واقعی یہ جرم میں نے کیا ہے اور میرے ساتھ انصاف ہوا ہے، میرے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ہے۔ ہر مجرم یہ کہے گا کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی زیادتی نہیں کی، اللہ تعالیٰ اس طرح انصاف کے مواقع عطا کرے گا۔ ہر ایک کی اپیل سنی جائے گی، جو بھی اپنے جرم کے خلاف اپیل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اپیل کو رد نہیں کرے گا کہ اس کے اپیل کو رد کر دیا جائے گا، اس کی درخواست کو سنا جائے گا۔ اور پھر جب جرائم کرنے والے جہنم کی طرف بھیجے جائیں گے، اب کہاں جائیں گے وہ؟ مجرموں کا گھر، ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ کہاں جائیں گے وہ جائیں گے دوزخ کی طرف، ان کے لیے دوزخ تیار کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، فرشتوں کو کہا جائے گا ان مجرموں کو، ان گناہگاروں کو، ان بدکاروں کو جہنم کا راستہ دکھاؤ انہیں وہ راستہ جو جہنم کو جاتا ہے، جو دوزخ کو جاتا ہے۔ یہ مجرم جہنم جائیں گے، کس طرح جائیں گے؟ اللہ سے دعا کرنا کہ ہم ان میں شامل نہ ہوں، معبود ہمیں بچائے رکھنا، اس صف میں ہم داخل نہ ہو۔ کس طرح جہنم میں جائیں گے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں باندھ دی جائیں گی، پاؤں میں بیڑیاں لگا دی جائیں گی، گلوں میں توق ڈال دیا جائے گا اور گندک کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ جہنم کی طرف ان کپڑوں میں نہیں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں تو پینٹ پتلون کوٹ پہنے ہوئے ہوں، کرتا شلوار پہنے ہوئے ہوں،
قبروں سے آپ نے سنا ہے کہ برہنہ نکلیں گے، اب انہیں جو جہنم بھیجا جائے گا تو ان کا لباس کیا ہوگا، کس طرح بھیجا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سرابیلہم من قطران، ان کا لباس گندک کا ہوگا، گندک کے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ گندک بہت جلدی آگ پکڑتی ہے، بہت گرمی پیدا کرتی ہے۔ فرمایا سرابیلہم من قطران تغشا وجوہہم النار، گندک کے کپڑے۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ آگ کے کپڑے، آگ سے بنائے ہوئے، آگ سے تراشے ہوئے کپڑے۔ فرمایا قطعت، ان کے کپڑے کاٹے جائیں گے، من نار، آگ سے کپڑے تراشے جائیں گے۔ اللہ کے پاس ایسے درزی بھی ہیں، ایسے ٹیلر ماسٹر بھی ہیں کہ جو آگ سے کپڑے بنائیں گے، آگ سے کپڑے تراشیں گے۔ فرمایا کپڑے ان کے آگ سے تراشے ہوئے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلوں میں توق، اس طرح مجرم جہنم کی طرف روانہ ہوں گے۔ فرمایا انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، ہم نے مجرموں کے لیے زنجیریں تیار کی ہیں، ہتھکڑیاں تیار کی ہیں، اور ہم نے ان کے لیے توق تیار کیے ہیں۔ گلوں میں توق ہوں گے، پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، گندک کا لباس ہوگا یا آگ سے تراشا ہوا لباس ہوگا، اور جہنم کی طرف جائیں گے۔ کیسے جائیں گے؟ جب پاؤں میں بیڑیاں ہیں، قدم اٹھا سکتے ہیں؟ سینٹرل جیل دیکھا ہے؟ مجرم عدالت آتے ان کو دیکھا ہے پاؤں میں بیڑیاں لگی ہوتی، قدم نہیں اٹھا سکتے، چونٹی کی چال چلتے ہیں، چونٹی کی چال ہوتی ہے ان کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، ہمارے پاس انکال بیڑیاں ہیں، وجحیم آگ کے ڈھیر ہیں ہمارے پاس۔ ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ، گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے، جو گلے میں اٹکے گا کھانا۔ یہ اس طرح جائیں گے جہنم کی طرف۔ پناہ مانگنی ہے میں نے اور آپ نے، اللہ تعالی ہمیں ان میں داخل نہ فرما دے، اپنے فضل سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ جہنم کے دروازے پہ آئیں گے، اب جہنم میں کیسے جائیں گے؟ یہ تو چلنے پھرنے سے قاصر ہیں، بہت آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ جہنم میں ان کے ہاتھ پیر موڑ کر آگ میں ڈالا جائے گا، ہاتھ پیروں کو موڑ دیا جائے گا، اور ہاتھ جسم کے ساتھ، سر پاؤں کے ساتھ ملا کر انہیں جہنم میں پھینکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرم اپنی شکلوں سے، اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ مجرموں کے چہرے کالے ہوں گے، گرد و غبار پڑا ہوگا، منہ لٹکے ہوئے ہوں گے، چہرے اداس ہوں گے۔ فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم، اپنی نشانیوں سے مجرم پہچانے جائیں گے۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، انہیں سروں سے اور پاؤں سے پکڑا جائے گا، سر کو پاؤں کے ساتھ ملا کے انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یہ تذلیل ہوگی، یہ ذلت ان کی اس طرح ہوگی۔ اس لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے مخالف ہے وہ کسی احترام کا حقدار نہیں ہے کہ اس کا احترام۔ جہنم میں آ کے پھر کیا کریں گے؟ آپس میں لڑیں گے جہنم،
گالیاں ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی، ایک دوسرے پر الزامات ہوں گے، آگ کے اندر ہوں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے الزامات، ایک دوسرے کو کہیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا، تم نے ہمیں سیدھی راستے سے بھٹکایا، ایک دوسرے پر الزامات لگائیں گے۔ اور اس جہنم میں اب ان قیدیوں کو ملے گا کیا؟ ان کا کھانا کیا ہوگا؟ قیدیوں کو کھانا دیا جاتا ہے، قیدیوں کو رہائش دی جاتی ہے، انہیں جہنم میں کیا کھانا ملے گا؟ کھانے کو کیا ملے گا ان لوگوں کو؟ سینٹرل جیل میں قیدیوں کو کھانا ملتا ہے، انہیں رہائش ملتی ہے، انہیں پینے کے لیے پانی ملتا ہے، یہاں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مجرموں کے لیے، ان قیدیوں کے لیے ہمارے پاس جو کھانا ہے وہ ضریع ہے، ہم ان کو کھانے کو ضریع دیں گے۔ ارشاد فرمایا تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کھانا نہیں ہوگا مگر ضریع، ضریع انہیں کھانے کو دیا جائے گا۔ ضریع کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ ضریع کانٹے دار پودے، کانٹے والے، انہیں کھانے کو کانٹے دیے جائیں گے، کانٹے بھی ایسے جو اور جسم کے اندر خرابیاں پیدا کریں گے۔ ارشاد فرمایا لا یسمن ولا یغنی من جوع، کھانا تو اس لیے کھاتے ہیں کہ طاقت دے جسم کو، فربا اور موٹا کر دے جسم کو اور بھوک ختم کرے۔ کھانا اس لیے کھاتے ہیں کہ جسم میں طاقت آئے، جسم میں قوت آئے اور بھوک ختم کر دے۔ یہ ضریع جو کھانا انہیں دیا جائے گا لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ یہ جسم کو موٹا کرے گا، نہ یہ بھوک مٹائے گا، یہ اور تکلیف اور پریشانی پیدا کرے گا۔ فرمایا کھانے کو ضریع دیں گے۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ کھانے کو زقوم دیں گے، ان کا کھانا زقوم کا ہوگا۔ ارشاد فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، مجرموں کا، گناہگاروں کا کھانا زقوم کا درخت ہوگا۔ یہ بھی کڑوا درخت ہے، دنیا میں بھی زقوم پائے جاتے ہیں، کڑوے درخت ہیں، کانٹوں والے، کڑوے درخت کانٹوں والے۔ فرمایا کالمہلی، یہ ایسا زقوم ہوگا جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا۔ تیل کی تلچھٹ، تیل کے برتن میں جو نیچے گن جمع ہو جاتا ہے، فرمایا یہ زقوم کا درخت تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا۔ اور کیا کرتا ہے تیل کی تلچھٹ؟ جب اس تلچھٹ کو کوئی کھا لے تو وہ پیٹ کے اندر خوب جوش مارتا ہے، گرمیاں پیدا کرتا ہے، پیٹ کے اندر وہ ابلتا ہے۔ فرمایا یغلی فی البطون کغلی الحمیم، اس طرح یہ زقوم کا درخت پیٹ میں ابلے گا جس طرح ہنڈیا ابلتا ہے، ابلنے والے ہنڈیا کی طرح یہ پیٹ میں ابلے گا، اس طرح پیٹ کو خراب رکھے گا۔ کوئی انہیں راحت نہیں ملے گی کہ زقوم کے درخت کے کھانے سے راحت مل گئی، راحت نہیں ملے گی، عذاب میں اور اضافہ ہوگا۔ انہیں کھانے کو غسلین ملے گا۔ قرآن کریم یہ سب بیان کرتا ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں، ہم سدھر جائیں، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ ارشاد فرمایا لیس لہو، کوئی دوست نہیں ہوگا مجرم کا، اور لا یاکلہ الا من غسلین،
یہ غسلین کھائیں گے۔ غسلین کیا ہے؟ اہل علم لکھتے ہیں کہ غسلین یہ جہنمیوں کے آنکھوں کے آنسو ہیں، جو روئیں گے وہ، جو آنسو بہائیں گے وہ، یہ آنسو انہیں دیے جائیں گے کہ لو یہ تمہارا کھانا ہے۔ ان کا پیپ ہوگا، ان کا خون ہوگا، ان کے زخموں کا خون اور پیپ انہیں دیا جائے گا، یہ غسلین کھانا ہوگا۔ ایک اور آیت میں فرمایا کہ انہیں کھانے کو غساق دیا جائے گا، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، نہ پینے کو ٹھنڈی چیز ملے گی، نہ ٹھنڈا پانی ملے گا، نہ ٹھنڈا شربت ملے گا، فرمایا کھولتا ہوا پانی پینے کو دیں گے اور کھانے کو غساق دیں گے۔ غساق، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کے دریاؤں میں اگر غساق کا ایک ڈول ڈال دو، پھر جتنی زمینیں ان دریاؤں سے سیراب ہو رہی ہیں، ان زمینوں سے جو غلہ نکلے گا، جو اناج نکلے گا، وہ سڑا ہوا اور کڑوا اناج ہوگا۔ فرمایا غساق وہ ہے، انہیں پینے کے لیے گرم کھولتا ہوا پانی اور کھانے کے لیے انہیں غساق ملے گا۔ پینے کے لیے کیا ملے گا؟ فرمایا پینے کے لیے پیپ دیں گے، پینے کے لیے خون دیں گے۔ یہ دنیاوی زندگی ہے، اس کو ٹھیک گزارنا ہے۔ اگر ٹھیک نہیں گزارا تو پھر آگے یہ مراحل میں اور آپ برداشت کر سکتے ہیں، یہ کھانے میں اور آپ کھا سکتے ہیں، یہ پیپ میں اور آپ پی سکتے ہیں۔ جب نہیں تو اپنے آپ کو اب سدھارنا ہے، یہاں پہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا اطاعت گزار اپنے آپ کو بنانا ہے۔ شیطان کے پیروکار بن گئے، گمراہوں کے راستے پہ چل پڑے تو پھر سزا یہ ہے، پھر یہ سزا ملے گی۔ ارشاد فرمایا یسقا من ماء صدید، پلایا جائے گا، فریاد کریں گے کہ پانی 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 پلاؤ ہمیں۔ جنتیوں کو پکاریں گے، وہ نظر آئیں گے، وہ اوپر ہوں گے، یہ نیچے ہوں گے کہ ہمیں پانی دو۔ جنتی کہیں گے کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے تم پہ پانی، دنیا میں تم نے بہت مزے اڑا لیے تھے، بہت وہاں تم نے مزے اڑائے، پانی اللہ نے حرام کر دیا ہے تم پہ۔ پانی طلب کریں گے، یسقا من ماء صدید، تو پینے کو کیا دیا جائے گا؟ فرمایا کہ پیپ دیا جائے گا، پیپ پیے گی۔ پیپ کو منہ کے قریب کوئی لا سکتا ہے؟ کوئی دیکھے تو الٹی آتی ہے، دیکھے تو دل خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا یسقا من ماء صدید یتجرعہ، گھونٹ گھونٹ کر کے پیئیں گے، ولا یکاد یسیغہ، گلے سے نیچے نہیں اترے گا، گلے سے اترنے والا نہیں ہوگا، خوشگوار نہیں ہوگا، لذیذ پیپ نہیں ہوگی کہ گلے سے اتر جائے۔ فرمایا گھونٹ گھونٹ کر کے پیئیں گے اور گلے سے اترنے والا نہیں ہوگا۔ پینے کے لیے ماء صدید۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ پینے کے لیے ہم انہیں کھولتا ہوا پانی دیں گے۔ فرمایا فقطع امعاءہم، وہ کھولتا ہوا پانی ان کی انتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دے گا، انتڑیاں کٹ جائیں گی، جسم کے اندرونی حصہ یہ ناکارہ ہو جائے گا، پھر درست کر دیا جائے گا، یہ جسم جلے گا پھر ٹھیک ہوگا۔ یہ ان کا کھانا ہے، یہ ان کا پینا ہے، اور ان کی رہائش کہاں ہوگی؟ انہیں بڑے بڑے جگہ دیے جائیں گے، کھلے جگہ؟ فرمایا نہیں، ضیقا مقرنین، ہم انہیں زنجیروں میں باندھ کے رکھیں گے، تنگ جگہوں میں۔ ضیقا مقرنین، انہیں کشادہ جگہ نہیں دی جائے گی کہ جہنم اور آگ میں رہے اور کشادہ جگہوں میں رہیں۔ ضیقا مقرنین، انہیں زنجیروں سے باندھا جائے گا اور تنگ و تاریک جگہوں میں رکھا جائے گا، جگہ ان کی تنگ رہائش کی، کھانا ان کا
زقوم، کھانا ان کا غساق، کھانا ان کا غسلین۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے، ہم سب کو بچائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس سے آگے اگلے جمعہ بیان کریں گے۔ آپ تشریف رکھیے۔ جناب مجیب الرحمان صاحب مسجد کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات کریں گے۔